الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، غم، دکھ، بیماریاں، یہ ساری چیزیں تو آتی رہتی ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق امیری اور غریبی کے ساتھ نہیں ہے، بڑے اور چھوٹے کے ساتھ نہیں ہے، مرد اور عورت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو ان سب چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اور تو اور اللہ کے سب سے مقرب بندے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، وہ بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ تو جب یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ انسان ان مصیبتوں سے، ان غموں سے، ان دکھوں سے نمٹنے کا طریقہ سیکھ لے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی میں غم آئے نہ، بیماری آئے نہ، پریشانی آئے نہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، انسان کو نقصان بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں تو آنی ہی آنی ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان دو طرح سے معاملہ کر سکتا ہے، اس کا بیہیویئر دو طرح سے ہو سکتا ہے تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو لے کر۔ پہلا طریقہ تو ہے صبر کرنے کا۔ صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے سے پریشانی، غم ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے، برداشت کرنا اس کو آ جاتا ہے صبر کرنے سے۔ صبر کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گناہ جھڑتے ہیں بندے کے صبر کرنے سے کہ جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بیماری پر، تکلیف پر، پریشانی پر صبر کرنے سے بندے کو اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ اتنا اجر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ اور کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من رضی فلہ الرضا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس تکلیف کا، اس پریشانی کا، اس نقصان کا نعم البدل، اس کا آلٹرنیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ تکلیف، پریشانی اور مصیبت آنے پر ایک رویہ تو ہے یہ صبر کا، جس سے یہ اس قدر زیادہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ کسی انسان کا کیا ہو سکتا ہے تکلیف، پریشانی، مصیبت آنے پر؟ وہ ہوتا ہے بے صبری کا رویہ۔ اب آپ دیکھیے بے صبری سے کیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، بے صبری سے غم ہلکا نہیں ہوتا، بیماری ختم نہیں ہوتی، نقصان پورا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندے کا نقصان تو ہو گیا، اب بے صبری کرنے سے وہ نقصان تو پورا نہیں ہوگا۔ دکھ، غم تو آ گیا، بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے، رونے پیٹنے سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے شکایتیں کرنے سے وہ غم دور تو نہیں ہوگا، نہ ہلکا ہوگا، مزید بلکہ بے صبری جو ہے وہ انسان کی پریشانی میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر بندے کے غم کو ہلکا کرتا ہے اور بے صبری اس کے غم کو بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد بے صبری کا دوسرا نقصان کیا ہے کہ بندہ گناہوں کی معافی کا جو اتنا بڑا بینیفٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے سے جو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر نعم البدل جو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے کہ صبر کرنے پر بندے کو اللہ تعالیٰ اس نقصان کا بہترین بدل عطا فرماتا ہے، آلٹرنیٹ عطا فرماتا ہے، انسان اس سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دو چیزیں ہیں اب آپ کے سامنے، صبر کے آپ نے فائدے سن لیے اور بے صبری کے نقصان سن لیجئے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں اور اجر و ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں،
یا بے صبری کر کے ان سارے فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔